ثلاث لا يدخلون الجنۃ، تین ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان تینوں قسموں کے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 پر فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر فرمایا والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جنت نہیں جائے گی جو عورت لڑکوں کی طرح پہنتی ہے، جو عورت لڑکوں کی طرح چلتی ہے، جو عورت لڑکوں کی طرح مشابہ اختیار کرتی ہے، یعنی لڑکے جس طرح کر رہی ہے اس طرح جو عورت کر رہی ہے وہ عورت کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ نمبر 3 پر فرمایا الدیوس، وہ دیوس انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشی خواتین، میری ماں اور بہنیں، آج میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے سے پہلے
اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما و مدبر انشزا کے لیے ہیں۔ تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام مخلوقات کو، ہم تمام بنی آدم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو بے شمار لاکھوں کروڑوں تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ محترم سامعین اکرام، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بے پردگی، اور یہ موضوع پچھلے جمعہ بھی بات اس تعلق سے ہو چکا ہے۔ یہ بے پردگی یہ بہت طویل ایک موضوع ہے، بہت لمبی ایک موضوع ہے۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو چھپایا جائے، اور یہ پردہ اسلام کے عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم عورتوں کے لیے دیا ہے۔ پردہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ایک مومنہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کی بہت بڑی ذریعہ ہے یہ پردہ۔ پردہ در حقیقت ہوش کے پجاریوں کے نگاہوں سے حفاظت کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے یہ پردہ۔ اگر کوئی عورت پردے میں ہے تو وہ عورت کہلانے کی مستحق ہے کہ ہاں یہ عورت ہے۔ اگر وہی عورت بازاروں میں نمائش کر رہی ہے، پھر وہی عورت اپنے جسم کو نہ ڈھانک کر کے بے پردگی گھوم رہی ہے، پھر وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کا معنی ہی ہے پردہ کرنا، چھپانا، ڈھانکنا۔ اسی لیے عربی میں شرمگاہ کو عورت کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے چھپانا، جس کو چھپایا جائے۔ آپ کو مثال دوں ایک دو، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ بازاروں میں جائیں گے تو بازاروں میں بہت سارے مارکیٹ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے دکانیں ہیں، اس میں چپل کا بھی دکان ہے، کپڑے کا بھی دکان ہے، اور وغیرہ وغیرہ سارے دکانیں ہیں، اور اسی جگہ پر سونا اور چاندی کا بھی دکان ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، کبھی دیکھے ہیں کہ سونار اپنے سونا کو دکان کے سامنے لٹکا کر کے رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھے۔ آپ کپڑے کو دیکھیں گے لٹکا کر کے رکھے ہیں، آپ چپلوں کو دیکھیں گے لٹکا کر کے رکھیں گے، لیکن سونا اور چاندی کو لٹکا کر کے وہ دکان کے سامنے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے، وہ اپنے دکانوں میں، وہ اپنے تجوری میں، اور نہ جانے کتنے تجوری اور کتنے تجوری کے اندر وہ بھر کر کے اور وہ لپیٹ کر کے اس سونا کو اور چاندی کو رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں وہ قیمت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں ہیں، جو عورت پردے میں ہے اس کی قیمت ہے، اور جو بے پردہ ہو گئی ہے، بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ اور ایک مثال دے دوں آپ کو، آپ کیلا کا دکان دیکھے ہوں گے، کیلا کا دکان، یقین کے ساتھ بولیے گا، اگر کیلا والا ایک درجن کیلا رکھے اور دوسرے درجن بھی کیلا رکھے، یعنی 2 درجن کیلا رکھے، ایک درجن کا کیلا جو وہ حقیقت میں کیلا ہے، یعنی وہ اپنے چھلکے کے ساتھ محفوظ ہے، لیکن اور جو دوسرا کیلا رکھا ہے اس کیلے کے اندر چھلکا نہیں ہے، وہ کیلا ننگا ہے،
وہ چھلکا نہیں ہے اس کیلے کے اندر، تو آپ یقین سے کہیں کہ مکھی کس پر بیٹھیں گے، چھلکے والے کیلے پر یا بغیر چھلکے والے کیلے پر؟ تو آپ یقین کے ساتھ کہیں گے مولانا صاحب جو چھلا ہوا کیلا ہے اس پر جا کر کے مکھیاں بیٹھیں گی۔ یہی حال ہے آج ہمارا اور آپ کا میرے بھائیو، آج یہی حال ہے ہمارے خواتین کا، ہماری ماں اور بہنیں کا، جو پردے میں ہیں وہ بہت حفاظت کے ساتھ ہے، اور وہی ماں بہنیں جو بے پردہ گھومیں، جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، نمائش کرتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسی کے اوپر لڑکا جھانپ دیتے ہیں، اسی کی طرف غلط نظر سے دیکھتے ہیں۔ آئیے قرآن الکریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب پڑھیے، آیت نمبر 49 پڑھیے، 59 پڑھیے، 59 آیت اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی، اے کائنات کی رحمت للعالمین، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اے نبی تمام عورتوں کو کہہ دے، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے نکلے تو وہ اپنے اوپر، اپنے جسم کے اوپر چادر لٹکا لے، اپنے جسم کے اندر پردہ ڈال لے۔ کیوں؟ ایورفا، تاکہ تم پہچانے جاؤ گے کہ نہیں یہ بہت اچھے خاندان کی عورت ہے، بہت عزت گھرانے کی عورت ہے، تم پہچانے جاؤ گے۔ فلا یوزین، دوسرے انسان تم کو دیکھنے پر گوارا نہیں کرے گا، تم دوسرے انسانوں سے محفوظ ہو جاؤ گے جب تم پردے میں رہو گے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن الکریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو ماں بہنیں گھر سے نکلیں تو وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لے، جلباب لٹکا لے، پورے جسم ڈھکنا ہونا چاہیے، پورا جسم کو ڈھانک کر کے نکلنا چاہیے گھر سے۔ لیکن آج ہماری سماج دیکھے، آج ہماری گاؤں دیکھے، ہماری ماں بہنیں کو دیکھے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو لوگا اور ساڑی پہن کے نکلتی ہے، پورا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، پورا پیر دکھائی دے رہا ہے، پورا آستین دکھائی دے رہا ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے میرے بھائیو، بہت اونچا ہے عورتوں کا مقام۔ اللہ نے یہاں تک کہا، اللہ کے نبی نے، کہ اگر جنت ڈھونڈنا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ڈھونڈو۔ کون سی ماں؟ یہ آج کی ماں کے لیے ہے کہ خود کو پتہ نہیں ماں کہ میں اپنے پیر کو کہاں رکھ رہا ہوں، اس کے نیچے اب بیٹے جنت ڈھونڈیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، ماں ہونا چاہیے۔ آج ہماری ماں کے بارے میں کیا کہوں میرے بھائی، اپنے بیٹے کو جب بھی تانا دیتے ہیں تو گالی غلوظ سے دیتے ہیں، جب بھی اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، اگر کوئی بیٹا بات نہ مانے ماں باپ کو تو باپ اور ماں چڑھ کر کے بولتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو بیٹا، تو قبر میں جائے، اور نہ جانے فلاں فلاں گالی سے پکارتے۔ ماں باپ وہ نہیں ہوتے میرے بھائیو جو بیٹے کو بد دعا دے۔ آپ دعا دے بیٹے کو ہر وقت، ہر ماں اپنے بیٹے کو دعا دے، کیونکہ ماں ایک ایسی دعا ہے، ماں کا دعا بہت جلدی قبول ہوتا ہے میرے بھائی، بہت جلد قبول ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا مکہ کے اندر جو امام ہے، وہ امام جب چھوٹے تھے تو واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ مکے کے اندر جو امام ہے، جو مولانا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے جمعے کے خطبے میں کہ میں جب 9 سال کا تھا تو میرے ماں نے گھر میں سالن تیار کیا تھا، کوئی مہمان آ رہا تھا گھر کے اندر، تو میں کیا سالن کے اندر میں پانی ڈال دیا یا کوئی اور چیز ڈال دیا، تو میرے ماں نے کہا کہ اے بیٹا جاؤ، تیرے ماں تیرے کھانے کعبہ کا امام بنائے گا۔ تو اس وقت دعا کی گھڑی تھا، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور ایک ایسا وقت دور آتا ہے
کہ وہ امام خانے کعبہ کا امام بن جاتا ہے میرے بھائی. وہ بیان کرتے ہیں اور اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں اور امام صاحب رو رہے ہیں، خانے کا کعبہ کا امام. تو ماں ہو تو ایسی ہو جو بیٹے کو گالی نہ دے بلکہ دعا دے. کیا دعا دے؟ ہداک اللہ، جاؤ بیٹا اللہ تیرے ہدایت دے گا. عصاک اللہ، جاؤ بیٹا اللہ تیرا اصلاح کرے گا. لیکن آج ہماری ماں بہنیں کہاں جا رہے میرے بھائی؟ ہر گھر میں گالی 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 گالی. آپ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ وہ آپ کی اولاد ہے. جب اولاد نہیں ہوتے ہیں کسی کا تو نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، کہاں کہاں جاتے ہیں، پیر بابا کے پاس، اوجھاؤں کے پاس. بہت دنوں کے بعد ایک اولاد ہوتا ہے تو اس اولاد کو بھی آپ گالی دے رہے ہیں. تو ماں اور بہنیں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے میرے بھائی. قرآن الکریم کے اندر فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں گے. قرآن کہتا ہے وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتیں تم گھر میں رہو، تم زیادہ تر گھر ہی میں زندگی کو گزارو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور تو بن سنوار کر کے زمانہ جاہلیت کی طرح گھر سے نہ نکلو، اپنے خوبصورتی چہرے کو دوسرے کے سامنے نہ دکھاؤ. ثلاث لا يدخلون الجنۃ، تین ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان تینوں قسموں کے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 1 پر فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 2 پر فرمایا والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جنت نہیں جائے گی جو عورت لڑکوں کی طرح پہنتی ہے، جو عورت لڑکوں کی طرح چلتی ہے، جو عورت لڑکوں کی طرح مشابہ اختیار کرتی ہے، یعنی لڑکے جس طرح کر رہی ہے اس طرح جو عورت کر رہی ہے وہ عورت کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی. نمبر 3 پر فرمایا الدیوس، وہ دیوس انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ اور دیوس بھی کل قیامت کے دن وہ جنت نہیں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے میرے. جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی بے پردہ بازاروں میں گھومے، جس کی بیوی بے پردہ بازاروں میں گھومے اس کا شوہر بھڑوا ہے. یہ دیوس کا اردو ترجمہ ہے بھڑوا. جس کا بہن بے پردہ بازاروں میں گھومے اور اس کا بھائی اس کو روک نہیں رہا ہے تو اس کا بھائی دیوس ہے. جس کی ماں بے پردہ بازاروں میں گھومے اور وہ بیٹا روک نہیں رہا اپنی ماں کو کہ ماں آپ کو پردہ میں رہنا چاہیے، آپ کی وجہ سے دوسرے نوجوان گناہوں کی طرف آ رہا ہے، آپ کی وجہ سے دوسرے نوجوان گناہوں کی طرف آ رہا ہے، آپ کو پردہ میں ہونا چاہیے. جس کی ماں بے پردہ بازاروں میں گھومے اس کا بیٹا دیوس ہے. جس کا بیوی بے پردہ بازاروں میں گھومے اس کا شوہر دیوس ہے. اب ذرا غور کریں کون ایسا گھر ایسا باقی رہ گیا ہے جس گھر کے خواتین بازار نہیں جاتے، نہیں نمائش کر رہے. ہماری عورتیں تو برقع پہن کے جاتی ہے ماشاءاللہ، لیکن ہماری عورتوں کی جو زبان ہے وہ نرم زبان ہے. بہت لہجے سے دکاندار سے پوچھتے ہیں دکاندار والا یہ سامان کتنے کا ہے، تھوڑا کم کر دیجئے. بہت پیار سے دکاندار بھی سامنے کہتا ہے نہیں، بہت پیار سے بات کر لیا، چلو میں ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تُخْزَوْنَ بِالْقَوْلِ، اے عورتیں تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تم جس سے بات کر رہی ہو تو تم نرم آواز سے بات نہ کرو، تم اکڑ کر کے بات کرو. تمہاری آواز میں بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے. میری ماں اور بہنیں ذرا غور کرے، آپ کسی غیر محرم مرد سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی آواز کو کٹھور کے ساتھ اور جوڑ کے ساتھ بولیں، نرمی آواز اختیار نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہیں تک کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ،
اے عورتیں جب تم گھر سے نکلو تو تمہاری پیر کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، تمہاری زینت کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، تمہاری چوڑی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، تمہاری پاجب کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ جب تم گھر سے نکلو تو بنو سوار کر کے نہ نکلو، یعنی تمہاری چال ایسی ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے، کٹھور ہونی چاہیے۔ پردے کا حال تو دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد میرا باپ کا انتقال ہوا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، تو دونوں کی قبر، یعنی اللہ کے نبی کا بھی قبر اور میرے باپ کا بھی قبر میرے ہی گھر کے اندر تھی۔ یعنی عائشہ کہتی ہے میرے باپ کا قبر اور میرا شوہر کا قبر میرے ہی حجرے کے اندر تھے، میرے ہی کمرے کے اندر تھے۔ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتی تو میرا جو دوپٹہ تھا تو میں وہ سائیڈ میں رکھ لیتی۔ لیکن سنو، حضرت عائشہ کہتی ہے جب بھی اس گھر میں، اس حجرے میں حضرت عمر فاروق کا میت لایا گیا، حضرت عمر فاروق کو دفنایا گیا، اس کے مدفون کو، اس کی قبر کو جب رکھا گیا، تو عائشہ کہتی ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتی تو میں پوری طریقے سے ڈھکے ہوئے رہتی، میں اپنے جلباب کو، میں اپنی اوڑھنی کو سائیڈ میں نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق یہ غیر محرم ہے، یہ غیر مرد ہے، میں اس کے سامنے اپنے اوڑھنی کو نہیں کھولوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمر فاروق مر گئے ہیں، مدفون ہیں حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر، لیکن عائشہ کہہ رہی ہے مر تو گیا ہے لیکن پھر بھی میں اپنے چادر کو، میں اپنے اوڑھنی کو نہیں کھولوں گا۔ یہیں تک نہیں میرے بھائیوں، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی بھی گھر میں ہیں، حضرت عائشہ بھی گھر میں ہیں اور حضرت ام میمونہ بھی گھر میں ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ دونوں بھی گھر میں ہے اور اللہ کے نبی کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں جس کا نام ہے ام مکتوم۔ جو نابینا ہے، جو اندھا ہے، وہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں بیویوں کو کہا اے میرے پیارے بیوی، تم پردے کرو، تم پردہ کرو۔ وہ بیوی نے کہا کیوں پردہ کرو؟ یہ تو نابینا ہے، تو دکھائی نہیں ملتا اس کو۔ کہ اس کو دکھائی نہیں ملتا تو کیا ہوا؟ تم تو اس کو دیکھ رہی ہو، تم اس وجہ سے پردہ کرو۔ نابینا ہے، اندھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پردہ کرو، تم پردہ کرو۔ یہ پردہ کا تاکید بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں قرآن و حدیث کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں عورتوں سے کہا کہ اے عورتیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے خواتین، اے میری ماں اور بہنیں، جب تم گھر سے نکلو تو تمہاری نگاہیں نیچی رہنی چاہیے تاکہ تمہاری شرمگاہ حفاظت ہو جائے۔ اسی جگہ پر عورتوں مردوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ کہ اے مرد حضرات، تم بھی جب گھر سے نکلو تو تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ جہاں عورت کا ذکر ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، وہاں مرد حضرات کو بھی ذکر ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ کی طرف لے کے چلتا ہوں اور اسی بات پر میں اپنے بات کو ختم کروں گا۔ حدیث کا الفاظ ہے وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ، عورتیں شیطان کا جال ہے، یعنی شیطان اسی جال کو پھیلا کر کے مردوں کو شکار کرتا ہے، مردوں کو اٹریکشن کرتا ہے، مردوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا بیت المقدس فتح ہو گیا۔ بیت المقدس کے اندر تمام مسلمانوں نے کہا اے عمر فاروق، تم آؤ مدینے سے بیت المقدس اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا دو تاکہ ہمارا جان ٹھنڈا ہو جائے۔
حضرت عمر فاروق مدینے میں اپنے تمام لشکروں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق مدینے سے آ رہے ہیں، مدینے سے کوچ کر رہے ہیں، مدینے سے بیت المقدس آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے کان پر پڑا کہ مدینے اور بیت المقدس کے بیچ میں ایک گاؤں پڑتا ہے، جس گاؤں میں یہودی بستے ہیں، جس گاؤں میں نصرانی بستے ہیں، اس یہودی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹی کو کہہ رہے ہیں، اے بیٹی، آج عمر فاروق کا قبیلہ آنے والا ہے، آج عمر فاروق کا قبیلہ مدینے سے کوچ کر کے بیت المقدس آ رہے ہیں اور ہمارے ہی گاؤں سے گزریں گے، اے میرے پیارے بیٹی دیکھو، جب وہ آئے تو تم اپنے اپنے چھتوں پر چڑھ جانا، نیم برہنہ چڑھ جانا، ننگے ہو کر کے چڑھ جانا، تم زیادہ سے زیادہ میک اپ لگا کر کے چڑھ جانا، تاکہ عمر فاروق کے قبیلے جب آئے مدینے سے بیت المقدس، تاکہ تمہاری نظر ان کے جسموں پر پڑے اور وہ غلط کام کر بیٹھے، وہ غلط نگاہوں سے تم کو دیکھے اور وہ تم کو زنا کر بیٹھے، تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کون کہہ رہا؟ یہودی لوگ کر اپنے بیٹیوں سے کہ میں اس صحابہ کو، ان نبی کے ساتھیوں کو میں بہکا دوں گا، میں اپنے جال میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ادھر عمر فاروق کا پتہ چلتا ہے کہ تمام یہودیوں نے اپنے اپنے لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے چھتوں پر چڑھا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہم جس راستے سے گزرنے والے ہیں، جس کوچ کرنے والے ہیں، ہمارے اندر جو یہودی رہتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ اپنے اپنے بیٹیوں کو نیم برہنہ چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے۔ اے میرے صحابہ، کوئی بھی آدمی اس عورتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اگر کوئی دیکھا تو میرا تلوار اس کے سر پر ہوگا، اس کے سر پر میرا تلوار ہوگا۔ پھر عمر فاروق تقریر کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ تم اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے چلنا، تم اپنے نگاہوں کو نیچے کر کے چلنا۔ وہ دور آتا ہے، سارے کے سارے صحابہ، عمر فاروق اب آگے آگے نہیں، پیچھے پیچھے، لشکر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عمر فاروق جا رہے ہیں اور چھتوں پر لڑکیوں کو برہنہ، نیم برہنہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ لڑکی شاعر گندے گندے پڑھتی ہے، گانا گندے گندے گاتی ہے، وہ صحابہ ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، وہ صحابہ اس کے گاؤں سے، محلے سے گزر جاتے ہیں۔ ایمان دیکھیے، جوش دیکھیے صحابہ اکرام کا۔ وہ عورت میک اپ کر رہی ہے، میک اپ لگا کر کے اس کی میک اپ لائٹ مار رہی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہا ہے صحابہ اکرام، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام آگے جا رہے ہیں۔ وہ عورت، یہودی عورت، چھتوں سے نیچے اتر کر کے ان عمر فاروق کی لشکروں کو پکارتے ہیں، کہا کہ اے عمر کے ساتھیوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم میرے طرف بھی دیکھو۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے ساتھی کوئی بھی نہیں دیکھے۔ یہ بہت لمبی واقعہ ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نوجوان جو ہیں، ہماری آنکھیں کبوتر سے بھی زیادہ تیز ہیں دیکھنے میں میرے بھائی۔ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہماری ماں اور بہن کو دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ کسی کو، بھائی بہن کو دیکھ رہے نہیں، وہ آپ کا بہن، وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کا الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں اسلام قبول کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، تم کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم کیا کام کرتے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں سارے کام کرتے تھے، چوری بھی کرتے تھے، ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تم کلمہ پڑھ لیے ہو، تم اسلام قبول کر لیے ہو، تم غیر مسلم نہیں ہو، تم اسلام کے دائرے میں آ گئے ہو۔ تم کو چوری بھی چھوڑنا ہوگا، تم کو زنا بھی چھوڑنا ہوگا، تم کو غلط تہمت جو تم عورتوں پر لگاتے تھے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا، تم کو نماز پڑھنا ہوگا، تم کو روزہ رکھنا ہوگا، تم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ وہ آدمی، وہ نوجوان کہتے اللہ کے نبی، میں سارے چیز کو چھوڑ دوں گا لیکن زنا کو نہیں چھوڑ پاؤں گا۔
मैं जिना को नहीं छोड़ पाऊंगा अल्लाह के रसूल, मैं सब काम छोड़ दूंगा लेकिन जिना नहीं कर छोड़ूंगा। आओ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, अगर कोई तुम्हारी मां के साथ जिना करे तो कैसा लगेगा, तुम्हारी बहन के साथ कोई जिना करे तो कैसा लगेगा, तुम्हारी बीबी के साथ कोई जिना करे तो कैसा लगेगा। वो नौजवान सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल बहुत बुरा, मैं तो उसको गर्दन से उड़ा दूंगा, उसके गर्दन उसके तन से जुदा कर दूंगा, शरीर से उसको जुदा कर दूंगा। अल्लाह के नबी उसको फरमाते, ए मेरे नौजवान साथियों, तुम जिसके जिना कर रहे हो वो भी तुम्हारी बहन है, क्योंकि तुम इस्लाम के अंदर आ गए हो, तमाम मुसलमान भाई बहन हैं। उसके बाद वो आदमी इतना अच्छा तौबा करता है और अल्लाह के रसूल के साथ कहते हैं, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं कभी भी जिना के करीब नहीं आऊंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करते हैं और वो नौजवान कहते हैं, मैं कभी भी आज से किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखता। उसी तरीके से मरसद इब्ने अबी मरसद का वाकया उठाइए, ये भी एक नौजवान है, ये भी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद जो अभी काफिर है, काफिर के दौर में एक औरत से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, जिसका नाम था अन्नाक, जो मुशरिकाना था, जो काफिर था। मरसद इब्ने अबी मरसद भी काफिर और अन्नाक वो खातून भी और औरत वो भी काफिर, और दोनों के अंदर बहुत गलत ताल्लुक था। लेकिन मरसद इब्ने अबी मरसद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल कहते, क्या काम करते थे तुम काफिर के जमाने में? कहा कि अल्लाह के रसूल मैं डाका डाला करता था, मैं चोरी करता था। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम मेरे लिए भी और एक चोरी कर। अल्लाह के रसूल ने कहा, वो नौजवान मरसद इब्ने मरसद कहते, क्या अल्लाह का मैं चोरी करूं? चोरी को छुटकारा करने के लिए तो मैं इस्लाम कबूल किया हूं, फिर आप बोल रहे हैं कि चोरी करें। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं वो चोरी नहीं बता रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। देखो मदीने के अंदर, मक्के के अंदर मेरे कुछ सहाबा अकराम जेल के अंदर हैं, सलाके के अंदर हैं, तुम उसको छुड़ा करके वहां से लेकर आओ। वो नौजवान कहते ठीक है मैं करके दिखा दूंगा। वो मरसद इब्ने अबी मरसद जाते हैं, हदीस का अल्फाज है, वो मरसद इब्ने अबी मरसद मक्के जाते हैं और जाते जाते जिस दीवार पर चढ़ रहे हैं अपने सहाबा को लाने के लिए, जिस दीवार पर चढ़ रहे हैं, पीछे से वो खातून औरत अन्नाकना भी वो औरत देख लेती है कि यही तो मेरा महबूबा है, मरसद इब्ने अबी मरसद है। फरमाते हैं अन्नाक, ए मरसद इब्ने अबी मरसद तुम कहां जा रहे हो? तुम दीवार पर इतना रात को कहां चढ़ रहे हो? ए मरसद इब्ने अबी मरसद तुम नीचे उतरो, तुम मेरे पास आओ, आज हम दोनों एक ही रात एक ही बिस्तर में बिताऊंगा जैसे मुशरिका के जमाने में बिताते थे। ए मरसद इब्ने अबी मरसद तुम आ जाओ। वो मरसद इब्ने मरसद जो सहाबा हैं, जो अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, पक्का मोमिन है, अभी अभी तुरंत इस्लाम कबूल किया है, वो कहते हैं ए अन्ना खातून तू रुक जा, तू अभी काफिर है, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत करके आया हूं, मैं कलमा पढ़ के आया हूं, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता। बहुत लंबी हदीस है मेरे भाइयों। कह रहे हैं कि नौजवान मरसद इब्ने अबी मरसद तुरंत इस्लाम कबूल किया, लेकिन उसके अंदर इतना ईमानी जज्बा पैदा हो गया कि वही औरत जो रोजाना गलत ताल्लुकात संबंध था उसके लिए, लेकिन जैसे ही इस्लाम कबूल किया वैसे ही अन्नाक को रोक देता है कि ए अन्नाक मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाई आज हम कहां हैं मेरे भाइयों? हम इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, हम छोटे से लेकर के नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, और हमारी नजर ना जाने कहां कहां जा रहे हैं। हमें आपको निगाहों से बचना चाहिए। ये आंख से देखना ये भी जिना है, कान से बुरा काम गाना वगैरह सुनना ये भी जिना है, पैरों से गलत रास्ते की तरफ चलना ये भी जिना है, हाथ से गलत चीज को छूना ये भी जिना है मेरे भाई, ये जिना है सारी चीजें। तो मेरी मां और बहनें से कहना चाहता हूं कि आप जब भी घर से निकले तो पर्दे के साथ निकले ताकि आपकी इज्जत व असमत हिफाजत रहेंगे। और तमाम नौजवान से कहना चाहता हूं कि जब भी आप रास्ते में चले तो आपकी निगाहें नीची होनी चाहिए ताकि आपकी शर्मगाह हिफाजत हो जाए।